بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ عزیز طلبہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے بعد دل چاہ رہا ہے کہ اب بارگاہ رسالت میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کی عظمت کے متعلق سوال کریں۔ جب ہم بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سوال کرتے ہیں تو ہمیں 13 فرمان نبوی جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ملتے ہیں۔ اگر سب کا ذکر کروں اور سب کی تفصیل کروں تو اس کے لیے بہت لمبا وقت درکار ہے۔ مختصر وقت میں 2 فرمان آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اور ان کی تھوڑی سی تفصیل کر کے واقعات کو بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلم من امتی معاویہ، کہ میری امت کا سب سے بڑا بردبار، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو غسان کا شہزادہ آیا۔ غسان کے شہزادے نے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کی اور بتایا کہ میں غسان کا شہزادہ ہوں۔ ملاقات کرنے کے بعد جب جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے آپ کے لیے کچھ تحفے تحائف تیار کیے ہیں، ہدیہ دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے کسی غلام کو میرے ساتھ بھیجیے، وہ تحفے تحائف لے آئے۔ اس وقت صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس شہزادے کے ساتھ جاؤ اور وہ تحفے تحائف لے کر آؤ، ہدیہ لے کر آؤ۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حکم سنا، شہزادہ چل پڑا۔ امیر معاویہ کا جوتا مسجد کی دوسری طرف پڑا تھا۔ امیر معاویہ نے سوچا شہزادہ چل پڑا ہے، اگر میں جوتا لینے گیا تو کہیں ایسا نہ ہو حکم کی تعمیل کرنے میں تاخیر ہو جائے۔ بغیر جوتا پہنے شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ اب عرب کی گرمی ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، گرمی کی شدت ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ننگے پاؤں شہزادے کے گھوڑے کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ جب کچھ سفر طے کیا تو امیر معاویہ نے شہزادے سے کہا، تو گھوڑے پر سوار ہے، میرے پاؤں میں تو جوتا بھی نہیں ہے، تو ایسا کر اپنا جوتا مجھے دے دے۔ شہزادے نے کہا، میں شہزادہ ہوں، غسان کا شہزادہ ہوں، تو تو غلام ہے، میں تجھے جوتا کیسے دے دوں؟ پھر امیر معاویہ نے کہا، چل اپنی سواری پر سوار کر لے۔ تو اس نے پھر یہی جواب دیا کہ میں شہزادہ ہوں، تو جیسے غلام کو اپنی سواری پر سوار کرنا برداشت نہیں کر سکتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ابو سفیان سردار کے بیٹے تھے۔ امیر معاویہ ابو سفیان سردار کے بیٹے تھے، لیکن اس شہزادے کو کوئی جواب نہیں دیا۔ برابر دوڑتے رہے، جگہ پر پہنچے۔ 6 میل کی دوری کے بعد جب واپس آئے تحفے تحائف لے کر مسجد میں داخل ہوئے، پیغمبر علیہ السلام کو تحفے تحائف پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاویہ سفر کیسا رہا، آنا جانا کیسا ہوا؟ تو امیر معاویہ نے ساری بات بتا دی۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا، امیر معاویہ پھر تم واپس کیوں نہ آ گئے؟ امیر معاویہ نے کہا، پیغمبر حکم آپ کا تھا،
میرے پاؤں کیا اگر میرا پورا بدن جل جاتا تو امیر معاویہ کبھی واپس نہ آتا۔ جب میرے پیغمبر نے یہ سنا تو لسان نبوت سے یہ فرمان جاری ہوا، احلم من امتی معاویہ، اور لوگوں میری امت کا سب سے بڑا بردبار معاویہ ہے۔ اگر بات صرف یہاں تک ہوتی تو شاید کہ میں اس کو ذکر نہ کرتا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 26 سال تھی۔ ٹھیک اس واقعہ کے 35 سال بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام اور اردن کے حکمران بنے اور دنیا کے نصف حصے پر تنے تنہا حکمران قائم ہوئے تو امیر معاویہ کی فوجیں ملک غسان کو فتح کرنے کے لیے گئی۔ 3 مہینے کے بعد لوٹی تو فتح کی خوشخبری سنائی۔ فتح کی خوشخبری سنانے کے بعد مزید یہ خوشخبری سنائی کہ ہم 4000 قیدیوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ وہ جو 4000 قیدی ساتھ آئے ان کے ہاتھ اور پاؤں بیڑیوں سے اور رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ جب ان کو پیش کیا گیا، امیر معاویہ تخت پر جلوہ افروز تھے، اپنے تخت پر بیٹھے تھے اور غسان کے ان قیدیوں کو پیش کیا گیا۔ ان قیدیوں میں سب سے آگے جو قیدی تھا یہی غسان کا شہزادہ تھا۔ جب امیر معاویہ نے اس شہزادے کو دیکھا تو پہچان گئے اور حکم جاری کیا کہ سب کے پیروں کو کھول دیا جائے، ہاتھوں کو کھول دیا جائے، بیڑیوں اور رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یہ کرنے کے بعد پھر اس شہزادے سے کہا کہ یہ بندہ 1 ماہ تک میرے شاہی دسترخوان کا مہمان ٹھہرے گا۔ 1 مہینے کے لیے اپنے شاہی دسترخوان کا مہمان ٹھہرایا۔ 1 مہینے کے بعد کہا جا تیری بدولت تیرے سارے قیدیوں کو آزاد کر کے میں نے ان کو تیرے ساتھ روانہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور 10,000 درہم غسان کے اس شہزادے کو دیے۔ غسان کا وہ شہزادہ تھوڑا چلا ہی تھا، اس کے ذہن میں آئی پوچھو تو صحیح یہ بندہ ہے کون؟ واپس آیا، لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے تو بتانے والے نے بتایا یہ سفیان کا بیٹا محمد کا نوکر معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ دادے کے ذہن میں ساری بات آ گئی، بڑا شرمندہ ہوا، بڑا پچھتایا کہ میں نے جو اس کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا، اور اس کا اخلاق دیکھو، میری رسیاں کھلوائی، اپنے شاہی دسترخوان کا مہمان بنوایا اور پھر میرے سارے آدمیوں کو آزاد کر دیا۔ واپس آیا اور کہا کہ میں غسان کا شہزادہ ہوں، تو معاویہ بن ابی سفیان ہے، ہماری ملاقات پہلے ہو چکی ہے، تو وہی ہے نا جو میرے ساتھ گھوڑے پر پیدل چل رہا تھا، پیدل دوڑ رہا تھا، ننگے پاؤں دوڑ رہا تھا۔ امیر معاویہ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، جس دن تجھے پیش کیا گیا میں نے تو پہلی نظر میں تجھے پہچان لیا تھا، تجھے پہچاننے کے بعد تیری رسیاں کھلوائی، تجھے پہچاننے کے بعد تیرے ہاتھ کھلوائے، تجھے پہچاننے کے بعد تیرے پاؤں کھلوائے، تجھے پہچاننے کے بعد تجھے اپنے شاہی دسترخوان کا مہمان بنایا، تجھے پہچاننے کے بعد تیرے آدمیوں کو آزاد کیا، تجھے پہچاننے کے بعد تجھے آزاد کر کے 10,000 درہم تجھے ساتھ دے دیے، تجھے پہچاننے کے بعد میں نے یہ سب کچھ کر دیا ہے۔ مجھے یاد ہے تو غسان کا شہزادہ ہے اور میں محمد کا نوکر ہوں۔ امیر معاویہ نے فرمایا مجھے یاد ہے میں محمد کا کمی ہوں اور تو غسان کا شہزادہ ہے۔ جب غسان کے شہزادے نے یہ جملے سنے تو کہا معاویہ
اتنا بڑا اخلاق تو چشمے فرق نہیں دیکھا، سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا، اپنے محمد کا کلمہ پڑھا دے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا احلم من امتی معاویہ، کہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا بردبار امیر معاویہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ ام ہانی اسلام میں دو ہیں، ایک حضرت علی کی بہن کا نام ام ہانی ہے، اور ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد بہن بیٹی کا نام، لڑکی کا نام ام ہانی ہے۔ یہ جو پھوپھی زاد لڑکی ہے، اس کے گھر میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، جب نبی مسکرائے تو جنت کا دروازہ کھل جایا کرتا ہے۔ ام ہانی نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام ہانی میں خوش کیوں نہ ہوں، ابھی خواب میں نے ایک لشکر دیکھا ہے اپنی امت میں سے جو کہ سمندروں میں میرے دین کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ام ہانی تم گواہ رہنا کہ جو مرد جو عورت اس لشکر میں شریک ہوگی، حصہ لے گی، اس کے لیے جنت واجب کر دی گئی ہے۔ ام ہانی کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا نام ام حرام تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی اس لشکر میں حصہ دلا دے، اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دے۔ ام حرام کہتی ہے کہ جب ہم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، ام ہانی کا نکاح حضرت عبادہ بن صامت سے ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، جناب سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، پھر جناب سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، پھر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو ام ہانی فرماتی ہے میں اپنے گھر کے صحن میں موجود تھی کہ اتنے میں ایک منادی نے، آواز دینے والے نے آواز لگائی، اعلان کیا کہ وہ مدینہ کے باسیوں اور مدینہ کے شہریوں، مدینہ کے رہنے والوں، شام میں ابو سفیان کا بیٹا معاویہ نے ایک لشکر تیار کیا ہے جو سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا، جو حصہ لینا چاہتا ہے، جو اس لشکر میں شرکت کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا نام لکھوا لے۔ ام ہانی کہتی ہے جب میں نے یہ اعلان سنا میں جلدی سے اٹھی، اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے پاس گئی اور کہا عبادہ اٹھو، جنت واجب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت عبادہ کو ساتھ لیا اور پھر حضرت عبادہ کو ساتھ لے کر اپنا نام لکھوایا۔ کچھ دنوں کے بعد شام پہنچ گئے۔ شام میں ام ہانی فرماتی ہے کہ امیر معاویہ سے ملاقات ہوئی تو میرے شوہر عبادہ بن صامت نے میری روایت سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ امیر معاویہ کے سامنے بیان کی کہ وہ لشکر جو سمندروں میں اللہ کے دین کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ جب یہ حدیث امیر معاویہ کے سامنے بیان کی تو امیر معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ 6 مہینے تک جنگ کی تیاری ہوتی رہی۔ امیر معاویہ نے شمالی افریقہ کے سارے جنگلات کاٹ دیے اور اس کے بحری بیڑے بنوانے شروع کر دیے۔ 40,000 فوجیوں نے 6 مہینوں میں 1750 بحری بیڑے بنائے۔ 6 مہینوں میں 1750 بحری بیڑے بنانے کے بعد سب سے پہلا بحری بیڑا
کے کنارے پر لایا گیا اور سمندر کے کنارے پر لا کر سمندر میں پیش کیا گیا، داخل کیا جانے لگا تو سمندر کے دوسرے کنارے پر پاپا روم نے عیسائیوں کو خطاب کیا، عیسائیوں بیدار ہو جاؤ، اللہ کے نبی نے، محمد عربی نے رب کا دین عرب میں پہنچایا، عرب میں پھیلایا، اور عمر نے محمد کے دین کو عرب سے عجم تک پہنچایا۔ اگر ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کا یہ پہلی بیڑا سمندر میں داخل ہو گیا تو یاد رکھنا کہ یہ جو بیڑا ہے یہ یورپ اور ایشیا پر دستک دے کے چھوڑے گا۔ اس سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام کیا، پوری سلطنت سے قاریوں کو بلایا، علماء کو اکٹھے کیا۔ قاریوں کو بلانے کے بعد جب 70 قاری جمع ہوئے، 70 قاریوں کی 10 کی ٹولی بنائی اور 70 پہری پیڑے الگ کر لیے۔ 70 پہری پیڑے الگ کرنے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 10 قراء کی ٹولیوں سے کہا کہ قاریوں، تمہاری کوئی منزل نہیں ہے، تمہاری کوئی منزل نہیں ہے، یہ 70 پہری پیڑے سمندروں میں اتار دو، اور جہاں پر بھی تمہیں کوئی جزیرہ نظر آئے، تمہیں کوئی بستی نظر آئے، تمہیں کوئی بندہ ملے، وہاں پر محمد کے دین کا پیغام پہنچا دینا۔ وہ 70 قاری 70 پیڑوں 70 پیڑوں کے ساتھ جب روانہ ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ آج پوری دنیا میں جہاں تک بھی جس جزیرے میں بھی اسلام کی چمک دمک مل رہی ہے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی کارنامے کی مرہون منت ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑے کو سمندر میں اتارا اور قسطس دنیا تک گئے، اور اردن کے علاقے میں جب پڑاؤ ڈالا تو یہ ہانی گھوڑے سے گری اور اپنے رب کو پیاری ہو گئی، جامع شہادت نوش کیا، اور نبی کے فرمان اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ کی مصداق ٹھہر گئی کہ پہلا وہ اسلامی لشکر جو اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ان واقعات کے بعد، ان فرامین کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یہ بات ہماری آنکھوں پر عیاں ہونی چاہیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ کے ترازو پر تولنا ہے یا قرآن کے ترازو پر تولنا ہے؟ امیر معاویہ کو تاریخ کی تقریب پر تولنا ہے یا پھر حدیث کے ترازو پر تولنا ہے؟ میرا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ساری دنیا کی تاریخ اگر ساری دنیا کی زمینیں تختی بنا لی جائے، ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائے اور ساری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے، یہ ساری کی ساری تختیاں امیر معاویہ کے خلاف لکھتے بھر جائے، اور ساری کی ساری تختیاں بھر جانے کے بعد ہمارے سامنے لائی جائے تو ہم ساری تختیوں کو ایک طرح کر دیں گے اور رب کے قرآن کو سینے سے لگا لیں گے، کیونکہ رب کے قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مالک کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔